السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں کھڑا سچ. میرا نام مبشر لقمان ہے. آج 3-4 موضوعات ہیں جن کے متعلق ہم آپ کو اس پہ باور کرانے کی کوشش کریں گے, ان کے متعلق انفارمیشن آپ کو دینے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے آج ایک بہت ہسٹورک ججمنٹ آئی لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس خالد محمود خان کی. جسٹس خالد محمود خان نے ایک بڑی ہسٹورک ججمنٹ دی ہے آج ایک پٹیشن کے جواب میں, جب انہوں نے ایک ایس آر او کو, جو گورنمنٹ آف پاکستان کا ایس آر او تھا, اس کو سسپینڈ کیا, اور اس کے سسپینڈ کرنے کے ساتھ ہی ایک سٹے جو ہے وہ لاگو ہو گیا تمام انڈین پروگرامز کے اوپر, انڈین فلموں کے اوپر, انڈین ڈراموں کے اوپر, ان کے شوز کے اوپر. وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بھی چند لمحوں میں بتاتا ہوں. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کا عمل جو ہے وہ مور لیس شروع ہو چکا ہے. انتہائی دکھ کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج نیشنل اسمبلی میں اس کا ذکر ہوا. وہاں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز نے واک آؤٹ بھی کیا. اس کے متعلق آپ کو بتاؤں گا کہ پی آئی اے کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کا فائدہ کس کو ہے. اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے ایک بڑی امپورٹنٹ تقریر کی, اور اس تقریر میں 5 الفاظ جو تھے وہ سامنے آ رہے تھے. وہ تھے منشا, 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 منشا. میاں منشا پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں, یا پاکستان میاں منشا کے لیے کیا کر رہا ہے, کچھ اس کے اوپر بھی ذکر کریں گے. اور پھر آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کل پروگرام ختم ہونے سے پہلے کہ نیشنل بینک آف پاکستان سے جو جیو ٹیلی ویژن کی چلی, اور وہ قرضے کی چیز, اور قرضہ جو واپس نہیں ہوا, اور پتہ نہیں ری شیڈیول ہونا تھا یا ہو گیا, اور اس میں کیا کیا چیزیں تھیں, اور اس میں کیا کیا اناملیز اور امپیڈمنٹس تھے, وہ آپ کو میں بتاؤں گا. ایس سی سی پی کو, سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو, نیب نے کیا لکھا تھا, اور یہ لکھا تھا کس کے بارے میں, ایز گارڈ 9 کے بارے میں. یہ لکھا تھا کس کے بارے میں, جہانگیر صدیقی کے بارے میں. جہانگیر صدیقی ایک کیوں اتنے با اثر ہیں کہ وہ ہر قسم کی کمپلینٹ ہونے کے باوجود وہ ایک عزت دار شہری کے طور پہ رہ رہے ہیں, اور ان کے اوپر کسی قسم کی انکوائری نہیں کھلتی. بزنس ریکارڈر نے ایک سٹوری دی عقیل کریم ڈیڈی کے اوپر, لیکن انہوں نے سٹوری کو فوری طور پر ریٹریک کر لیا. واٹ ایکچولی ہیپنڈ, پاکستان کا اتنا مشہور اخبار بزنس ریکارڈر, اس میں ہوا کیا تھا, یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا آج. اور اگر ٹائم ملا تو جہانگیر صدیقی کے ساتھ میرے پاس اور بھی بڑا کچھ ہے, تو وہ فکر نہ کریں, آپ اگلا بھی کیس تیار رکھیں. بٹ میں ویلکم کرتا ہوں, مجھے لنڈن سے جوائن کر رہے ہیں لارڈ نذیر احمد. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, بڑے ہر دل عزیز لارڈ میں یہ ہیں, پاکستان میں بھی, یو کے میں بھی. آپ کا بہت بہت شکریہ لارڈ صاحب. آپ کو سوال پوچھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بریف ہسٹری بتانا چاہ رہا ہوں, اف یو الاؤ می, اف یو پرمٹ می, تاکہ آپ کو بھی ایک بیک گراؤنڈ جو ہے آنریبل کورٹ کا وہ سمجھ آ جائے. دیکھیں, ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان میں جو یعنی ایک آیا 1984 میں ایم ایل او, مارشل لا آرڈیننس, یعنی اس میں کیا تھا, اس میں سوری ایم ایل او 81 تھا, یہ جو آیا 84 میں تھا, کہ اور میں ایگزیکٹ اس کے ورڈز بتا رہا ہوں. The federal government is pleased to direct that all films including posters, trailers and shorts produced in India in any language, whether talkies, dubbed or silent, other than those specified in the Central Board of Film Censor Certificate, blah blah blah, shall with immediate effect be uncertified films in the whole of Pakistan for the purpose of motion picture ordinance. یہ جب آرڈیننس آیا تو اس کے تحت یہ سب کچھ بند ہو گیا. جب بند ہوا تو بڑی بحثیں چلی اس پہ کہ جی سینما مر گیا, سینما گر گیا, سینما بنانے ہیں. ایکچولی سینما نہ اس کی وجہ سے مرا نہ اس کی وجہ سے مرا, سینما مرا تو ایک پریڈومیننٹلی ایک چیز کی وجہ سے مرا, وہ تھا پائرسی. اور 12 سال پہلے, 15 سال پہلے, جب وہ ایگزیبیٹرز جو آج پروٹیسٹ کر رہے ہیں یعنی میری پٹیشن کے اوپر, اور وہ لوگ جو میرے ساتھ کھڑے ہیں اس پٹیشن پہ, یہ سارے ایک ہی بات پہ ایگری کرتے تھے کہ پائرسی جو ہے وہ اس ملک کا ایک بہت بڑا ناسور ہے, اور وہ ہمارا ایکچوئل پرابلم ہے. لیکن اس وقت کی حکومت, اس کے بعد آنے والی حکومت, اس کے بعد آنے والی حکومت, کسی نے بھی اس کے اوپر دھیان نہیں دھرا. کانسیکوینٹلی پاکستان میں 4 انڈسٹریز جو تھیں وہ ایک دم سے کمپرومائز ہونا شروع ہو گئی. سب سے پہلے ہوئی آپ کی فلم انڈسٹری, اس کے بعد ہوئی آپ کا میوزک انڈسٹری, اس کے بعد ہوا تھیٹر, اور اس کے بعد ہوئی ایڈورٹائزنگ, اور اس کے بعد ہوا ٹیلی ویژن. یعنی وہ ملک جو مشہور تھا دنیا بھر میں اپنے ڈرامے ایکسپورٹ کرنے کے لیے, چاہے وہ وارث ہو, دہلیز ہو, انکئی ہو, تنہائیاں ہو, چاہے وہ شہزاد خلیل کے ڈرامے ہوں, یاور ریاض صاحب کے ڈرامے ہوں, ایوب خاور صاحب کے ڈرامے ہوں, کسی کے بھی ڈرامے ہوں,
لوگ نہ صرف ان کو دیکھتے تھے بلکہ پونے فلم انسٹیٹیوٹ وغیرہ میں اس وقت میں سنتا تھا کہ ان کو دکھایا جاتا تھا اسٹوڈنٹس کو جو ڈائریکشن آف فلم میکنگ سیکھ رہے ہوتے تھے کہ بھائی یہ دیکھو یہ ڈرامہ ہوتا ہے یا یہ کوالٹی ہے فلم میکنگ کی جو یاور حیات نے دی, جو ایوب خاور نے دی, جو نصرت ٹھاکر نے دی, جو غضنفر نے دی, جو ان لوگوں نے دی یا سلطانہ صدیقی نے دی. بٹ اینی وے ہم نے کہہ کے اس کو کر دیا. اچھا اس کے بعد یہ ہوا, میں بالکل تیز آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ آج آنریبل کورٹ نے کیا کیا. ایک کسٹمز آئٹمز کی امپورٹ لسٹ ہے جس میں الاؤڈ لسٹ ہے اور ایک بینڈ لسٹ ہے. اگر آپ بینڈ لسٹ آئٹمز دیکھتے ہیں نمبر 25 تو اس میں آتا ہے سائنماٹوگرافک فلم wholly or partially explored, partly exposed or developed in any Pakistani or Indian language with or without a soundtrack and depicting Pakistani or Indian way of living, either silent or dubbed, or in which leading roles have been played by Pakistani or Indian actors. یعنی یہ سارا بینڈ آئٹم کی اس میں آتا ہے. اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھتے ہیں اور آپ لا کو اور قانون کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو وہ کارٹونز جو ہندی میں ڈب ہوئے میں ہیں اور جس میں آپ ہنومان جی دیکھ رہے ہیں اور نہ آپ کو پتا چل رہا ہے کہ آپ کی اسلاف کیا ہے, نہ آپ کو پتا چل رہا ہے آپ کی تاریخ کیا ہے, نہ آپ کو پتا چل رہا ہے کہ آپ کی روایات کیا ہیں, آپ کا کلچر کیا ہے, تو وہ انڈر دس آئٹم بینڈ ہیں. اگر آپ کے گھر میں بچے ہنومان کو زیادہ جانتے ہیں اور اپنے پردادا کا نام نہیں جانتے تو میرا خیال ہے یہ آپ کے لیے اور میرے لیے سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. تو اور اس کا یہی ہے کہ اس کو روکنا پڑے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ موومنٹ شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ یہ موومنٹ شروع ہوئی تھی بہت مشہور پاکستان کا ایک نام, بہت بڑا, بہت قابل احترام نام, سبطین فاضلی صاحب. سبطین فاضلی صاحب کی ایک فلم تھی دوپٹہ, اس کا نام تھا. جب پاکستان اور انڈیا کی ایکسچینج ہوتی تھی فلمیں اور بارٹر کے طور پہ 5 ایسٹ پاکستان جاتی تھی, 5 ویسٹ پاکستان جاتی تھی, اسی طرح 10 وہاں پہ جاتی تھی, تو دوپٹہ جب ریلیز ہوئی وہاں پہ انڈیا میں تو دوپٹہ کی وجہ سے 3 یا 4 بیک وقت انڈین فلمیں جو ہیں وہ انڈیا کے اندر ہی فلاپ ہو گئی. تو وہاں پہ انہوں نے موب کو اشتعال دلایا اور انہوں نے آ کے ان سینما ہاؤسز کو, اف آئی ایم ناٹ رانگ, آئی کین بی رانگ, بٹ لکھنؤ میں ان سینماز کو آگ لگائی اور ان کے پرنٹس جو تھے دوپٹہ کے آگ لگائی. اس کے عوض جو یہاں پہ فلم آ رہی تھی اس کا نام تھا جال. جال کو پھر روکنے کے لیے یہاں پہ ایک موومنٹ شروع ہوئی. خیر اس کے بعد 65 کی وار ہو گئی اور یہ ایک دیواریں کھڑی ہو گئی. آج کھولنے کے لیے انڈین فلم, بتانے کے لیے کہ کیوں انڈین فلم صحیح ہے, علی سبطین فاضلی صاحب نے ایک ریٹ کی تھی یا کاؤنٹر ریٹ کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں. انتہائی قابل احترام آنریبل کاؤنسل ہے ہمارے اور بڑی ان کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن مفاقات عمل یہ ہے کہ ان کے والد کا لگایا ہوا جو پودا تھا جس کے عوض دوپٹہ جلی, اس کے لیے میں کھڑا ہوں, اور جو انڈیا کی فلم لگانے کے لیے ادھر موومنٹ یعنی کاؤنٹر ہو رہی تھی اس کے لیے وہ کھڑے ہیں. خیر یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا اسکرین پلے ہے, وی آل چینج. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ پاکستان میں بڑی وائلیشن ہو رہی ہے, نہ صرف فلموں کے اندر, نہ صرف ایڈورٹائزنگ کے اندر, ٹیلی ویژن کے اندر اور چیزوں کے اندر. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فائن دے دیا, جی پیمرا نے فائن کر دیا, یا پیمرا نے ایک لا بنا دیا, جی یا کیبنٹ ڈویژن نے ایک لا بنا دیا تو اب اس لا کے تحت اجازت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ پیمرا یا کوئی بھی ادارہ پاکستان کا, اس کے پاس یہ طاقت یا مجاز ہے کہ وہ کوئی ایسا قانون بنائے جو کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 کے ساتھ ڈائریکٹلی کنفلکٹ کرتا ہو. اور پاکستان کا جو آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں ہر شہری کو, ہر سٹیزن کو برابری کے حقوق دیے جائیں گے, مساوی حقوق دیے جائیں گے. لیکن اگر انفلو آپ کا اس طرح سے رہے ٹریڈ میں تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کے ہنرمند, آپ کے کیمرہ مین, آپ کے ساؤنڈ والے, آپ کے سنگرز, آپ کے ٹیکنیشینز, آپ کے میکرز, آپ کے کریٹو لوگ, آپ کے سٹارز, یہ سارے فاقہ کرتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ کیا یہ صحیح ہے کیا نہیں. بہرحال فنڈامنٹل رائٹس کی یہ بات ہے اور کانسٹیٹیوشن کو اپ ہولڈ کرنے کی یہ بات ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ یہ اس کی فلم یا اس کی فلم, اٹ از اباؤٹ رائٹ اینڈ رانگ. اور پھر ان فلموں کو اس سینسر بورڈ سے نہیں گزرنا پڑتا یا ان کے اوپر وہ کوڈ آف ایتھکس نہیں کم از کم لاگو ہو رہا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستانیوں کے اوپر ہو رہا ہے. اور پھر
ایسے ہی ٹرکش ڈرامے جو اتنے زیادہ یہاں پہ آنا شروع ہو گئے ہیں، جن کی بھرمار ہو گئی ہے، جس میں ہر قسم کی ایک امورالٹی جو ہے وہ ڈپیکٹ ہو رہی ہے، چاہے وہ عشق ممنوع سے شروع ہو، چاہے وہ میرا سلطان پہ آ کے ختم ہو. میری باتیں بری لگیں گی، مجھے لوگ باہر نکل کے کہتے ہیں کہ تم پتہ نہیں مولوی ہو، تم پتہ نہیں فنڈ ہو. نہیں، میں مسلم نیشنلسٹ ہوں، نہ میں ادھر کا ہوں نہ میں ادھر کا ہوں. میں الحمدللہ مسلمان ہوں اور میں الحمدللہ پاکستانی ہوں. اور پاکستان کی جو قوانین ہیں، پاکستان کا جو آئین ہے اور جو ہماری روایات ہیں، ان کو اپ ہولڈ کرنا یہ آپ کا، میرا، ہم سب کا فرض ہے. کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے پھیرے لگانے کی باتیں کریں. میں نہیں چاہتا میرے بچے سگائیوں کے اندر بلیف کریں. میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے ارتھیاں اٹھوانے کا پوچھیں کہ وہ کس وقت اٹھانی ہے. تو مجھے یہ لائن ڈرا کرنی ہے. اگر سارے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ دقیانوسی بات ہے، تو بسم اللہ کر لیں. میں آپ کی بات مان لوں گا، ہر ایک کی بات مان لوں گا. لیکن اگر آپ نے وہ کرنا ہے تو آئین کو تبدیل کریں، آئین کی خلاف ورزی مت کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انلیگل اگر فلم آتی ہے اور وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتی ہے، اگر وہ پیسے کنٹریبیوٹ نہیں کرتی ہے، نیشنل ایکسچیکر کو کنٹریبیوٹ نہیں کرتی ہے، تو ایک بلیک مارکیٹ اکانومی کا ٹریل جو ہے اس کو بھی ہم کھلا چھوڑ رہے ہیں. ان سب چیزوں کی ترقی یافتہ ممالک میں کتنی گنجائش ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آؤں گا تو یو کے سے لارڈ نذیر احمد میرے ساتھ ہوں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اس پوائنٹ میں دو سائڈز ہیں اس کی آرگومنٹس کی. فلموں کے اوپر، انڈین فلم کے اوپر بڑی اچھی بات ہے، آپ نے لگانی ہے آپ ضرور لگائیں. قانون صحیح کر لیں، ایکسچیکر کو پیسے دیں اور ٹیکس دیں ان کے اوپر، اور سب سے پہلے آئین کی خلاف ورزی مت کریں. لیکن جو لوگ مجھے اس کے فائدے بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھو اتنے سینماز بن گئے، میرے دوست بھی ہیں کہہ رہے ہیں ہم انویسٹمنٹس کر رہے ہیں اس میں. بالکل کر رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کی انویسٹمنٹس کا بھی خیال رکھے اور ان کو پروٹیکشن دے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لاہور، کراچی، اسلام آباد میں سینما سکرینز بن رہے ہیں، تو آپ صرف جی ٹی روڈ پہ جا کے دیکھیں. لاہور سے آپ نکلتے ہیں تو سادو کی، کاموں کی، مرید کے، گجراں والا، آگے راہ والی، جیلم، دینا، گجر خان، سہاوا، یہ سارے علاقوں میں جو سینماز تھے وہ گر گئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پنجابی کا پروڈکٹ نہیں ہے وہاں پہ لگانے کے لیے، جو ان سینماؤں کی یا اس ڈیموگرافک ایریا کی ایک نیڈ تھی. تو صرف 3 شہروں کو کے اندر 15-20 لوگوں کے پیسہ کمانے کے لیے پورے ملک کا جو کلچر ہے اور پورے ملک کا جو آئین ہے اس کو سیکریفائز نہیں کیا جا سکتا. لارڈ نذیر یو کے سے میرے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر آپ کو پتا چلا لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس خالد محمود خان نے بڑی ہسٹورک ججمنٹ دی ہے. آئی سلوٹ ہم فار دیٹ. آپ نے پریمبل بھی سنا ہوگا جو میں نے دیا. یور اوپینین آن اٹ سر. سب سے پہلے تو میں مبشر لقمان صاحب آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور کورٹ کی اس بہادری سے وہ بھی سراہنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جس آرگیومنٹس آپ نے پیش کی ہیں، چاہے وہ فلمز اور ڈرامہ کے حوالے سے ہوں، میوزک اور ایڈورٹائزمنٹ کی بات ہو، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات جو ہے وہ ایک نیریٹو جو پاکستان کے اندر ایک کلچر کو چینج کرنے کے لیے انڈین فلمز ہوں یا فورن کہیں اور سے، چاہے وہ ترکش قسم کی جو ڈرامے آ رہے ہیں وہاں سے، جو ان کا لبرل کلچر ہے وہ پاکستان میں آ رہا ہے، یا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر ہندو کلچر جو ہے ہماری ہندو کمیونٹی سندھ کی ہے یا کہیں اور، ان کے لیے ویوئنگ کے لیے اسپیشل پروگرامز بنائے جائیں پاکستان میں، جس میں پاکستان کے کلچر اور مذہب کو باقاعدہ طور پہ اس کی عزت اور احترام کیا جائے. لیکن مجھے یہ بگر پکچر نظر آتی ہے مبشر لقمان صاحب. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو ایک ٹی وی چینل نے امن کی اشاعت، جس کا آپ بار بار ذکر کر چکے ہیں اور میں آپ کے ویورز کو یاد دلوانا چاہتا ہوں کہ اس کی فنڈنگ باہر سے کہاں سے آئی اور کس طریقے سے پاکستان کا نیریٹو، جس پاکستان کو آپ ایک اسلامک ریپبلک یا ایک مسلمانوں کا ملک جو کشمیر کو آپ کی اپنی شرف سمجھتے ہوئے جس طریقے سے ایک نیریٹو تھا، اس کو چینج کرنے کے لیے
باہر سے مٹیریل لا کے پاکستان کے کلچر اور پاکستان کے مذہب کو چینج کرنا، یہ جو ہے یہ سب سے بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی زیادتی ہوگی پاکستانیوں کے ساتھ. لوگ میں فری سوسائٹی کے پورے جتنے بھی وہ ذمہ داریاں ہیں اس کو سمجھتا ہوں. برطانیہ میں ہم رہتے ہیں، برطانیہ میں، لیکن آئی ٹیل یو برطانیہ میں یہاں پہ وہ ہندوستانی فلمیں یا پاکستانی فلموں کو وہ ٹرانسلیٹ کر کے یہاں پہ بہت کم لگاتے ہیں، اور وہ بھی صرف ایشینز کے لگاتے ہیں، اور وہ بھی ایشینز کا سیزن ہوتا ہے. اور پاکستان میں تو انفارچونیٹلی ترکش ڈرامے ہوں یا ہندوستان کے ڈرامے اور فلمیں ہوں، اور پھر ان کے کلچر کے حوالے سے اور ان کے تہواروں کے حوالے سے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ میں جن چینلز کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی ہندوستان کی کٹرینہ کیف اور وہ دوسری جو فلم سٹار ہیں ان کو اگر فلو بھی لگ جائے تو وہاں پہ جناب اتنی بڑی لمبی رپورٹ دی جاتی ہے، لیکن پاکستانی بچے اگر ایجوکیشن میں، تعلیم میں، امپلائمنٹ میں ان کے جو چیلنجز ہیں وہ دکھانے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. یہ انفارچونیٹ چیز ہے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے معذرت کے ساتھ کہ ہم خدا نہ خواستہ ایسے نہج پہ نہ آ جائیں. اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. میں ایک مفروضے کے طور پہ، ایک ایگزامپل کے طور پہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ کل کو ہماری جنگ ہو رہی ہے تو ایک سٹیٹمنٹ آئی ایس پی آر کی طرف سے آئی ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے. اب سڈنلی ایک اینکر میری طرح کا بیٹھ کے یہاں پہ کہ اچھا جی ہم مخالف سائڈ کے جرنیل سے بھی ذرا ان کی رائے لے لیں کہ کیا انہوں نے صحیح کہا. یہ کس قسم کا نیریٹو ہے بھائی؟ یہ کس قسم کی رپورٹنگ ہے؟ نہیں، وہ یہی بالکل آپ نے درست کہا ہے. بلکہ یہ آلریڈی آپ نے دیکھا ہے کہ کرکٹرز کے مذاق اڑائے جاتے ہیں، سیاستدانوں کے مذاق اڑائے جاتے ہیں. مجھے تو حیرت اس کی بات کی ہے، کامیڈی اپنی جگہ پہ رہے لیکن پرائم منسٹر کے ہر کام کا الٹا لے کے، گورنمنٹ کا ہر کام الٹا لے کے، پاکستان فوج کی ہر محنت کو الٹا لے کے، اس کا مذاق اڑا کے لوگوں کے لیے، یعنی جو آپ کے دشمن ہیں ان کو یہ دکھانے کے لیے کہ بھائی ان کو تو گھر میں بھی کوئی نہیں مانتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے سیریس چیزیں ہیں. اور مبشر لقمان، آپ کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اللہ آپ کو لمبی زندگی دے اور یہی ہمت دے تاکہ ان لوگوں کو آپ ایکسپوز کرتے رہیں ڈٹ کے، پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے. سارے پاکستانی کوئی بھی ہوں، کوئی بھی مذہب کے لوگ ہوں، پاکستان کے لوگ، کیونکہ آپ پاکستانی نیشنلسٹ ہیں، ان پہ جو ہے آپ ان کی جتنی بھی ضروریات ہیں اور یا ان کے جو ڈیمانڈ ہیں ان کو ایسے ہی انٹرنیشنل لیول پہ اٹھاتے رہیں. کیونکہ آپ کے پروگرام کینیڈا سے بھی لوگ مجھے بتاتے ہیں اور یورپ سے بھی مجھے بتاتے ہیں کہ وہ آپ کے پروگرام دیکھ کے ان کو ایٹ لیسٹ یہ حوصلہ ہوتا ہے کہ کوئی پاکستانی اینکر وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان اور اسلام کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. تھینک یو لارڈ صاحب. مجھے ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوں اور آپ کے چھوٹے بچے ہوں اور وہ کارٹونز دیکھ رہے ہوں، تو جس طرح میرے بچے ایک زمانے میں دیکھتے تھے، تو میں بڑی تشویش کا شکار رہتا تھا کیونکہ ہمارے ہاں جو کارٹونز چلتے ہیں وہ بہت وائلنٹ ہوتے ہیں. یعنی ایسے مار کٹائی ہو رہی ہوتی ہے اس میں جیسے کوئی پتہ نہیں اینڈ آف دا ورلڈ. اور وہی ہم بچوں کے اندر وہ لڑائی اور وہ جو سب کچھ ہے وہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم لنڈن جاتے ہیں یا امریکہ جاتے ہیں کبھی چھٹی وٹی پہ، تو وہاں پہ جب بچے کارٹون لگا کے دیکھتے ہیں ہوٹل کے کمرے میں ٹیلی ویژن پہ، تو بڑے ڈسٹائل سے کارٹون چل رہے ہوتے ہیں، ABCD یو کر کے بالکل گانوں کے ساتھ، کوئی سیسمی اسٹریٹ اور کوئی یہ کوئی وہ. آپ لوگ اپنے بچوں کو وہ وائلنس اور وہ چیزیں نہیں اس کا ایکسپوجر دیتے جو ہمارے بچوں کو دے رہے ہیں باہر سے بیچ کے. ہمارا کیا قصور ہے؟ نہیں، ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ چونکہ میرے پوتی پوتے بھی چھوٹی عمر کے ہیں، جو چھوٹے جتنے بچے ہیں ان کے لیے وائلنس نہیں ہوتا، کارٹون ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک تو انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، دوسرا ان کے لیے پڑھائی اور ایجوکیشن ہوتی ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے سے، یہ کارٹون کے ذریعے سے سیکھ سکیں. بہت ساری چیزیں، نالج جو ہے ان کو کارٹونز کے ذریعے آتا ہے. وائلنس وہ بڑے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، بڑے، کیونکہ انفارچونیٹلی یہ ریگولیٹڈ نہیں ہے. پاکستان میں بہت ساری چیزیں ریگولیٹڈ نہیں ہیں جس کی وجہ سے اینکرز کا بھی، ٹیلی ویژن چینلز کا بھی ان کا دیکھیں. میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں پاکستان کو
کہ آپ نے پاکستان کے سیاستدانوں کو تو اکاؤنٹیبل بنانے کے لیے قانون بنائے ہیں اور ان کو تو آپ پوچھتے ہیں کہ پیسے کہاں سے آئے, کہاں سے خرچ کیے. ابھی یہ بات یہ ہے کہ یہ جو میڈیا بیرنز ہیں ان کا بھی ذرا پتہ کروائیں, اور اگر آپ بھی کروا سکتے تو کم از کم مجھے اجازت دیں میں لندن کے کسی کورٹ میں جا کے آپ پلیز کریں لارڈ نذیر, آپ پلیز ان کا پتہ کریں. کرسی میرے پاس ابھی بھی خالی پڑی ہے. میر شکیل اور رحمان صاحب خدا کے لیے آ جائیں یہاں پہ, پلیز جواب دے دیں سوالوں کے جو لارڈ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ باہر سے پیسے لے رہے ہیں اور وہاں کی پروگرامنگ جو ہے ہمارے بچوں کے اوپر ہمارے اوپر تھوپ رہے ہیں. میر شکیل صاحب پلیز آ جاؤ, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, غصہ جان دیو, اور پاکستانی آ جاؤ, کم از کم ادھر نہیں آنا تھے. بٹ لارڈ نذیر تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. میر شکیل صاحب کی کرسی خالی پڑی ہے. ایک بریک کے بعد جب آؤں گا تو وی ٹیل یو اباؤٹ بزنس ریکارڈر اینڈ اے اسٹوری پبلشڈ آن عقیل کریم ڈیڈی. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آج پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز جو ہیں انہوں نے نیشنل اسمبلی سے ان پروٹیسٹ واک آؤٹ کیا جب پی آئی اے کی 26% شیئرز کی پرائیویٹائزیشن کی بات ہوئی. لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ کل ایک بڑی مشہور ہوئی بلاول بھٹو کی زرداری کی ایک سپیچ کا ایک اقتباس میں آپ کو سناتا ہوں, پہلے سن لیں. What is their economic policy? So as far as I can figure, the federal government's economic policy is by Mansha, for Mansha and Ovman. Is by Mansha, for Mansha and Ovman. Is by Mansha, for Mansha and Ovman. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے دور حکومت میں بھی میاں منشا جو تھے ان کو بہت کچھ مل گیا پرائیویٹائزیشن کی مد میں. جیسے کہ ایم سی بی کے متعلق آپ کو میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ توکل گروپ نے اس کے لیے کتنا بیٹ کیا تھا اور میاں صاحب نے کیا بیٹ کیا تھا, اور لیکن وہ لے گئے اس کی لائبلٹیز کو بھی اڑا کے. اور پھر ایم سی بی نے اس کے بعد جو کیا, کسی بینکنگ کورٹ نے یا اسٹیٹ بینک نے اس کے اوپر کبھی میرا خیال ہے چھانبین نہیں کی, ورنہ شاید اس بینک کو لالے پڑ جاتے اپنے لائسنس کے. اینی وے اسٹوری یہ ہے کہ جب کچھ مہینے پہلے میں نے پی آئی اے کے اوپر متواتر کچھ پروگرامز کیے تھے اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ پی آئی اے کے شیئرز جو ہیں وہ دیے جائیں گے اور پرائیویٹائز کیا جائے گا, تو اس کے اوپر خود پی آئی اے کی طرف سے ایک مجھے ان کی انتظامیہ کی طرف سے ایک لیگل نوٹس آیا تھا. اور الحمدللہ اب آج وہ سٹوری صحیح ثابت ہو گئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے خلاف کیوں ہوں. دو وجوہات ہیں. اگر معمولی سی باتیں آپ کو میں بتا دوں کہ میں پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے حق میں کیوں نہیں ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر کے فرنیچر بیچ کے جو ہے وہ پیسہ نہیں کمایا جاتا, پیسہ خرچ کر کے گھر میں فرنیچر بنایا جاتا ہے بلکہ. اور پی آئی اے ہو, پی ایس او ہو, پاکستان ریلویز ہو, یہ جو کمپنیز ہیں, پوسٹ آفس ہو, یہ اگر ان کو ہم اچھا کرتے ہیں تو آپ یقین مانیں اس وقت یہ فیڈریشن کی علامت ہے. جہاں جہاں یہ جاتے ہیں وہاں پاکستان کا جھنڈا جاتا ہے, جہاں جہاں یہ جاتے ہیں وہاں پاکستان کا ایک نیریٹو جاتا ہے, پاکستان کا ایک کلچر جاتا ہے. اور ہوا کیا, ہو یہ رہا ہے کہ پی آئی اے کے اندر یہ ایک کھلی کتاب کی کہانی ہے, کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے کہ ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز کے خرد برد ہوئے اوور اے پیریڈ آف مے بی 20 ایئرز 25 ایئرز, چاہے وہ جہازوں کی پرچیز ہو, چاہے وہ سیاسی بھرتیاں ہوں, چاہے وہ اسپیئر پارٹس کی پرچیز ہو, چاہے وہ روٹس کی نیلامی ہو, چاہے روٹس کا سرنڈر کرنا ہو ایمریٹس کو اور اتحاد کو یا قطر ایئر ویز کو. یہ سارے سوالیہ نشانات ہیں. اگر آج یہ پرائیویٹائز کر دیتے ہیں آپ اور اس کی مینجمنٹ ایک پرائیویٹ پارٹی کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں, چاہے وہ میاں منشا ہو, چاہے وہ مبشر لقمان ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, تو آپ نے ان سارے چوروں کو ایک کلین چٹ دے دی کہ اب تمہاری چوری کے سارے سوراخ مٹ جائیں گے, اب تمہاری چوریاں کبھی نہیں پکڑی جائیں گی. تو کیا میاں نواز شریف صاحب اس ملک کے اوپر اور اس قوم کے اوپر احسان کر سکتے ہیں کہ انہوں نے پرائیویٹائز کرنا ہے, وہ ضرور کریں, انہوں نے اس سے رقم لانی ہے وہ ضرور لائیں, لیکن اس سے پہلے لٹیروں کو اور ڈاکوؤں کو جنہوں نے اس کو اس حال میں پہنچایا, کیا ان کو تعزیرات پاکستان کے تحت کڑی سے کڑی سزا دینے کو وہ تیار ہیں؟ اس کا جواب تو میاں نواز شریف ہی دے سکتے ہیں. نا ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیشنل بینک آف پاکستان کی ایک آپ کو میں چیز دکھاؤں گا. کل میں نے آپ کو بتایا تھا نیشنل بینک آف پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ ان سے جیو اور جان گروپ نے بڑا ہیوی مالیت کا قرضہ لیا ہوا اور اس کی قسطیں نہیں دی جا رہی, اور اس پہ جو کولیٹرل ہے اس کا بھی ایک اسکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا.
اب نیشنل بینک نے ایک انٹرنل انکوائری کی, ایک اس پہ رپورٹنگ ہوئی, اور وہ کورٹ میں بھی گئے, وہ عدالت میں بھی گئے, ایف آئی اے نے بھی اس کے اوپر اپنی انڈوز کیا. سڈنلی وہاں پہ جا کے معاملہ رک گیا, وہ تمام معاملات رک گئے, اور اس کے بعد باتیں ہو گئی کہ جی ری شیڈیول کرو, یہ کرو, وہ کرو. ہوا کہ نہیں ہوا وہ تو اب مجھے نہیں علم, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب قرضے کی واپسی کے لیے کورٹ میں کیا کہ آئی این سی ایل یعنی تقریباً 1772 ملین کا ڈیفالٹر ہے, یہ نیشنل بینک کی بات ہے, میں نیشنل بینک کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, تو جیو جنگ نے ایک کاؤنٹر سوٹ فائل کر دیا اور حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا دیا کہ حکومت جیو کو بند کرنا چاہ رہی ہے اور بہت سے روڑے اٹکا رہی ہے, اور جس کی وجہ سے ان کی ویورشپ بھی کم ہو رہی ہے اور ریونیو کا نقصان ہو رہا ہے, جس پہ ایک لوکل عدالت نے, متعلقہ عدالت نے ان کو اسٹے آرڈر دے دیا. اچھا, اس کے علاوہ نیشنل بینک نے ایل سی کے ذریعے خریدی گئی اشیاء کی قیمت لگانے کے لیے اقبال اینڈ نانجی کی سروسز حاصل کی. جو ایویلویشن رپورٹ آئی تو اس کے مطابق اس کی ویلیو 13 کروڑ 57 لاکھ اور 59,940 روپے لگائی گئی. یعنی ہوا کیا کہ 2 ارب یا 1.5 ارب یا 2.25 ارب روپے کا آپ قرضہ لے رہے ہیں, 2.25 ارب کا آپ قرضہ لے رہے ہیں, اور جو آپ اس کے عوض گروی رکھ رہے ہیں یا کولیٹرل رکھ رہے ہیں اس کی کل ویلیو 13 کروڑ چند لاکھ ہے. 2.25 ارب کا قرضہ اور گروی 13 کروڑ. جبکہ اگر آپ نے گھر بنانا ہو یا میں نے گھر بنانا ہو اور ہمیں لون لینا ہو ہاؤس بلڈنگ فائنانس سے یا نیشنل بینک سے یا کسی اور سے, تو کم از کم 30 to 40%, 30 سے 40% آپ کو جو ہے ایکوٹی وہ رکھنی پڑتی ہے وہاں پہ, یا آپ کو شو کرنا پڑتا ہے سب کچھ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج تک اس کا فائدہ یعنی اس کی پروب کیوں نہیں ہوئی ہے. اور جب نیشنل بینک آف پاکستان نے یہ آبزرویشن دی کہ ایک انوائس جعلی ہے اور اوور انوائس کی بھی ہے, یعنی بتایا گیا کہ وہ زیادہ بنائی گئی ہے, تو جس کو نیشنل بینک کے اپنے الفاظ میں مس ریپرزینٹیشن ٹو فراڈ قرار دے کر ایف آئی اے میں معاملہ اٹھایا جائے. انہوں نے یہ بھی کہا, اور انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے اس کو انویسٹیگیٹ کرے, تو وہاں پہ آ کے اسٹے مل جاتا ہے اور وہاں پہ یہ رک جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, یہ بائی دا وے میرے پاس اوریجنل رپورٹ کی کاپی پڑی ہے, میں آپ کی اسکرین پہ دکھا چکا ہوں, اس کو بھی آپ اگر دیکھ رہے تھے. ہوتا کیا ہے کہ آپ یعنی ایک ہندوستان ٹائمز کی سٹوری یاد کریں جو جیو اور جنگ کے حوالے سے لگی تھی, جو پہلا پروگرام تھا جس کے اوپر یہ ساری کہانی شروع ہوئی. ہندوستان ٹائمز میں ایک رپورٹ آئی کہ پاکستان کی آئی ایس آئی, پاکستان کے یہ جو ہے یہ مل کے ایک ایسا چینل بنا رہے ہیں اور اس سے نقصان جو ہے وہ جیو کو ہو رہا ہے. اب تھوڑے دن کے بعد جب اس پہ پروب ہوا اور اس کی ایک رپورٹ سامنے آئی تو ہندوستان ٹائمز کو وہ سٹوری کھانی پڑی. انہوں نے کہا سوری یہ ہماری سٹوری نہیں ہے, غلطی سے چھپ گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور ایک سپوزڈلی ایک انٹرنل انکوائری کی رپورٹ جو تھی وہ لیک ہوتی ہوئی انٹرنیٹ پہ بھی پہنچ گئی, جس کو کوٹ بھی کیا گیا. بٹ اینی وے وہ اس وقت ایشو نہیں ہے. یہ بار بار کیوں ہوتا ہے ایسی جگہوں پہ؟ جیسے بزنس ریکارڈر نے ایک خبر چھاپی, بزنس ریکارڈر نے ایک خبر چھاپی اور میں دیکھتا ہوں, ہاں جی, اور بزنس ریکارڈر کی یہ خبر چھپی, ہاؤ اے ٹائکون ہیلڈ فائنینشیل سسٹم ہاسٹیج. کس طرح ایک بہت بڑے شخص نے پورے یعنی معیشی نظام کو اپنا غلام بنا کے رکھا. اور یہ خبر ریلیز کی رائٹر سے. رائٹر جو بہت بڑا نام ہے نیوز ایجنسیز کا, رائٹر ایک بہت بڑا نام ہے, قابل اعتماد ہے اور ویل ریسپیکٹڈ ہے. اچھا, اس پہ کیا ہوا کہ یہ خبر آئی 28 اکتوبر 2013 کو بزنس ریکارڈر کے صفحہ نمبر 8 پر, اور اس میں عقیل کریم ڈیڈی کے خلاف ایک خبر چھاپی گئی جس کا عنوان تھا جو میں نے آپ کو بتایا. 18 نومبر 2013 کے دن آصف زبیری پبلشر اور ڈائریکٹر بزنس ریکارڈر کی جانب سے اس پیج کے جو متعلقہ پیج کے سب ایڈیٹر ظہیر احمد شیخ کو ایک چارج شیٹ دی گئی, اور اس میں کہا گیا کہ 28 اکتوبر کو چھپنے والی خبر فراڈ اور دھوکے بازی سے رائٹرز کا نام استعمال کر کے چھاپی گئی ہے. اور اس دن آپ نے اپنی خبر کو صحیح تسلیم کیا, لیکن اگلے دن آپ نے ہچکچاہٹ کے بعد یہ اقرار کیا کہ آپ کے سینئر سب ایڈیٹر حبیب کھوکر نے آپ کو بھاری رشوت کے عوض یہ خبر چھاپنے کے لیے آپ سے رابطہ کیا. ظہیر احمد نے اس کا چارج شیٹ کا جواب بھی دیا. فیکٹ آف دا میٹر از
یعنی ایک سچی بات یہ ہے کہ اس میں بزنس ریکارڈر کا قصور نہیں ہے. میں ان کی انتظامیہ کو خدا نخواستہ قصوروار نہیں ٹھہرا رہا. دیٹ از ناٹ دی انٹینشن. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اندر عملے کو رشوتیں دے کے کس طرح جھوٹی خبریں چھپوائی جاتی ہیں. یہ چارج شیٹ بھی سامنے آ گئی, اقرار جرم بھی سامنے آ گیا, رائٹر کا نام استعمال ہوا, انٹرنیشنلی پاکستان کی بدنامی ہوئی, اپنے ذاتی مفاد کے لیے ایک بزنس مین کو خراب کرنے کے لیے. کیا اس پہ انکوائری ہوگی؟ کیا اس پہ جب ٹریل بیک ہوگا کہ یہ خبر کیوں چھپی؟ بابا جی بتا سکتے ہیں, ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے. بابا جی ہے نہیں یہاں پہ, بس بابا جی اگر یا کوئی بھی بتا دے کہ یہ خبر کیوں چھپی تو آپ کو پتا ہے قانونی طور پہ اس کے کیا نتیجہ ہو سکتا ہے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام بریک. ایک آپ کو میں سٹوری دکھاتا ہوں ڈیلی ٹائمز کی. ڈیلی ٹائمز پاکستان کا ایک بڑا مستند اخبار ہے اور 8/12/2013 کو اس نے ایک سٹوری پبلش کی اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ فارمر میرے منہ سے نکل گیا, پتہ نہیں میری خواہش ہے یہ, I stand corrected. Finance Minister Ishaq Dar and Interior Minister Chaudhry Nisar Ali Khan should take an immediate step to overcome the wrongdoings in the print and electronic media, as fake reports are hampering foreign investments worth millions of dollars in the stock exchanges and other business sectors of Pakistan, of the country. یعنی یہ ڈیلی ٹائمز کہہ رہا ہے جی, یہ میں نہیں کہہ رہا. بابا جی یہ میری سٹوری نہیں ہے, اس کا سوال کا جواب آپ راشد رحمان صاحب سے لیجیے گا, وہ اس کے ایڈیٹر ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیورنگ دا پاسٹ فیو منتھس الیکٹرانک اینڈ دا پرنٹ میڈیا براڈ کاسٹڈ اینڈ پبلشڈ نیوز رپورٹس اگینسٹ عقیل کریم ڈیڈی, a leading stock broker and real estate developer. One particular group, Jung and the News, carried these stories. Up to fake stories were carried. ٹھہرے میں اس کو اردو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, میرے پاس اس کی ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خاص گروپ جس میں جنگ اور دی نیوز شامل ہیں, انہوں نے ان خبروں کو نہ صرف غلط رنگ دیا بلکہ 40 جعلی سٹوریاں بھی چھاپی گئیں جس پر اے کے ڈی کی طرف سے اسٹے آرڈر بھی لیا گیا. یہ خبریں نیب کی رپورٹ سے متعلق تھیں جو کہ بعد میں فیک اور من گھڑت ثابت ہوئیں, لیکن یہ سب خبریں اس لیے چھاپی گئیں کیونکہ جب ایس سی سی پی کے سابق چیئرمین محمد علی نے جہانگیر صدیقی کے خلاف کرمنل کیس فائل کیا تھا تو اس مخصوص میڈیا گروپ کے بزنس انٹرسٹ متاثر ہوئے تھے. اور نہ صرف بزنس انٹرسٹ بلکہ اس میڈیا گروپ اور جہانگیر صدیقی کے بچوں کی آپس میں شادی کی وجہ سے قریبی رشتہ داری بھی ہے. لہٰذا اس میڈیا گروپ نے اپنے اخبارات میں خوب یہ من گھڑت خبریں چھاپیں. اور بات یہاں تک نہیں رکی, جنگ اور دی نیوز میں یہ خبریں چھاپنے کے بعد یہ خبریں ہندوستان ٹائمز میں بھی چھاپی گئیں. ہندوستان ٹائمز دوبارہ آ گیا خبروں میں, اس میں بھی چھاپی گئیں. جو خبر 9 جولائی 2013 کو جنگ اور دی نیوز نے چھاپی, وہی خبر 29 ستمبر 2013 کو ہندوستان ٹائمز نے بھی شائع کی, جو کہ بعد میں جب تحقیقات کی گئی تو پتا چلا جب یہ خبر شائع ہوئی تھی تو اس وقت جہانگیر صدیقی خود دہلی انڈیا میں موجود تھے اور انہوں نے را کے ذریعے ہندوستان ٹائمز کو انفلوئنس کر کے یہ خبریں شائع کروائی تھیں. 1 منٹ ہولڈ کریں بھائی, میں یہ خود بھی دیکھ لوں, مجھے پتہ نہیں یہ ترجمہ کس طرح کا ہوا ہے کیونکہ بعد میں ایک اور کیس میرے اوپر نہ آ جائے. اینی وے یس, را لکھا ہوا ہے, شکر ہے جی, را لکھا ہوا ہے انہوں نے. را یعنی ہندوستان کی بدنام زمانہ جو ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس سے آپ نے یہ خبر چھپوائی, یہ ڈیلی وہ کہہ رہا ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے بزنس ریکارڈر کی وہ سٹوری جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو بھی کوٹ کیا اور کہا کہ ایڈیٹر کہ اس کے کولیگ نے یعنی اس بندے کو رشوت کی آفر کی تھی اور یہ من گھڑت خبر شائع کرنے کو کہا تھا. جب اس نے انکار کر دیا تو فون پر بات کرتے انہوں نے یقین دہانی بھی کرائی کہ وہ ایسا نہیں کریں گے اور ایسی خبریں نہیں چھاپی جائیں گی. لیکن اس کے باوجود 28 اکتوبر کو رائٹرز کی کہانی ظاہر کرتے ہوئے اس خبر کو چھاپا گیا, جبکہ رائٹرز کی سکرین پہ ایسی کوئی خبر موجود نہیں ہے. جہانگیر صدیقی آپ دہلی میں تھے کہ نہیں تھے, آپ کے را سے تعلقات ہیں یا نہیں ہیں؟ بابا جی آپ کے تعلقات را سے کیوں اور کیسے بنے, یہ بھی سوال کا جواب ہم جاننا چاہیں گے جب بھی آپ اپنی کرسی پہ تشریف رکھیں گے. آج بھی وقت کی کمی کے باعث جہانگیر صدیقی صاحب میں یہ
نیب والی آپ کو چیزیں نہیں دکھا سکا. جو نیب کے لیٹرز ہیں آپ کے متعلق کل دکھا دیں گے انشاءاللہ یا کسی اور دن دکھا دیں گے. تو آپ ابھی وہ اس کو سوٹ کو ذرا بچا کے رکھیں. بولنے سے پہلے تو نہیں آپ مجھے روک سکتے, جب میں بولوں گا تو پھر آپ سوٹ بھی فائل کر لیجئے گا. انٹل ٹمارو, اللہ حافظ.